میں دبئی میں اپنا کاروبار کرتا تھا، بیوی بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میں کراچی میں تھا تو ایک فرم میں نوکری کرتا تھا۔ بہتر آمدنی کی فکر میں دبئی آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ تو یہاں بھی نوکری ہی کی، اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور کاروبار ترقی کرتا گیا۔ میری بیوی میرے ماموں کی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت اور خوب سیرت۔ شروع سے ہی وہ باپردہ اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ اپنے ذمے تمام حقوق و فرائض سے آشنا، ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے والی ایسی اچھی بیوی ملنے پر میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرتا تھا۔ میری والدہ کراچی میں ہی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔ میرے تمام بہن بھائی شادی شدہ تھے اور اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ میں ہر مہینے اپنی والدہ کی قدم بوسی کے لیے ضرور جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ کراچی آ جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ جب گرمیوں کی چھٹیاں پڑیں تو میری بیوی ثنا نے چھٹیاں کراچی میں گزارنے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ میں کچھ دن اپنی پھوپھی یعنی میری والدہ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے ثنا اور بچوں کو کراچی بھیج دیا۔ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے خود نہ جا سکا۔ ایک ہفتے بعد جیسے ہی فرصت ملی میں بھی کراچی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو میرے لیے پرتکلف طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ والدہ اور ساری فیملی کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے۔ کچھ دیر سب کے ساتھ گپ شپ کی اور پھر تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے بیڈ روم میں آ گیا۔ میں جب بھی کراچی آتا تو اپنی آمدنی میں سے غریبوں کے لیے الگ کیا گیا حصہ مستحق لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ثنا نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کے بچوں کو پڑھانے جو ٹیچر آتا تھا، پچھلے دنوں اسٹریٹ کرائم کی ایک واردات کے دوران ڈاکوؤں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ وہ شادی شدہ ایک بچی بھی ہے ان کی، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بیوہ اب بے یار و مددگار ہو گئی ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس دفعہ آپ ان کی مدد ضرور کیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل ان کے گھر چلیں گے۔ میرا تھکن سے برا حال تھا۔ یہ کہتے ہی میں نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اگلے دن مجھے کچھ اپنے ذاتی کام تھے، میں ان میں الجھ گیا۔ سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات میں جب کھانا کھانے بیٹھے تو ثنا نے مجھے یاد دلایا کہ آج تو اس بیوہ کے گھر جانا تھا۔ اوہ، میں تو بالکل بھول گیا تھا۔ مصروفیات میں مجھے بالکل یاد ہی نہیں رہا۔ چلو خیر، کل چلیں گے۔ ثنا نے کہا کہ نہیں، ابھی چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس آج رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ چلیں۔ ثنا نے میرے چھوٹے بھائی سے ان کا ایڈریس پہلے ہی لے لیا تھا۔ میں نے راستے میں ایک ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروایا اور کچھ فروٹ بھی لیے اور سیدھے اس بیوہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ گلی میں اندھیرا تھا۔ اس بیوہ کے مکان کے دروازے پر کوئی آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ قریب پہنچے تو آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ مالک مکان تھا اور کرائے کا تقاضا کر رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے عورت کی آواز بھی صاف سنائی دی۔ بھائی، میں بہت جلد آپ کے 3 مہینوں کا کرایہ ادا کر دوں گی، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں۔ مالک مکان نے کہا تم کرایہ کہاں سے ادا کرو گی؟ تمہارا کوئی ذریعہ آمدنی تو ہے نہیں، اور اگر تم میری بات مان لو تو میں پچھلا کرایہ بھی معاف کر دوں گا اور آئندہ بھی کرایہ نہیں لوں گا۔ بولو منظور ہے؟ یہ سنتے ہی عورت کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس دوران اس آدمی کی ہم پر نظر پڑی تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت بھی دروازے کو کنڈی لگا کر اندر چلی گئی۔ ان کی گفتگو نے ہم دونوں میاں بیوی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی ساکت کھڑے رہے، پھر لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ عمر کوئی 5 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا اور ایک دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ لائے۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا، پاؤں برہنہ تھے۔ میرے کچھ بولنے سے قبل ہی اس کی نظر میرے ہاتھوں میں موجود شاپرس پر پڑی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ بولی کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔
وہ بچی خوشی کے مارے چیختی چلاتی اندر کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے۔ اس بچی کے چہرے پر خوشی قابل دید تھی۔ وہ بچی پھر دروازے پر آ گئی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی، کبھی شاپرز کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی۔ خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچی ہم گناہگاروں کو فرشتہ سمجھ بیٹھی ہے؟ ثنا کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم انہی سوچوں میں غلطاں تھے کہ ایک جوان عورت، عمر کوئی 25 سال ہوگی، دروازے پر آ گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ میری بیوی ثنا نے ہمارا تعارف کرایا اور اس کے ہاتھوں میں کھانے اور فروٹ کے شاپر پکڑا دیے۔ وہ اچانک زارو قطار رو پڑی، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ میری بچی اور میں 2 دن سے بھوکے ہیں، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر کی بھی محدود آمدنی تھی، مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اب ہماری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچی کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ فرشتے آئیں گے اور ہمارے لیے کھانا لائیں گے، اس لیے یہ آپ لوگوں کو فرشتہ سمجھ بیٹھی ہے۔ اس عورت نے خدا کے حضور شکرانے کے چند کلمات ادا کیے، ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس عورت کو اتنی رقم دی کہ وہ 6 مہینوں کا کرایہ بھی ادا کر دے اور کچھ مہینوں کا راشن بھی لے لے۔ اب ہماری وہاں رکنے کی تاب نہیں تھی، ہم وہاں سے چلے آئے۔ ہمارے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہماری کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ پورے راستے ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک بے بس انسان کی مدد کرنے سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں۔ ہم گھر پہنچ کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھکن کی وجہ سے میں جلد ہی سو گیا۔ صبح اٹھا تو فریش تھا۔ رات کے واقعے کی وجہ سے ہونے والا دل کا بوجھ اب اتر چکا تھا، لیکن جب ثنا پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ غالباً وہ رات بھر سو نہ سکی تھی اور اب بھی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ دیا کہ ٹھیک ہوں، لیکن میں اس کی فطرت سے واقف تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بیوہ کے حالات دیکھ کر اس نے ٹینشن لے لی ہے۔ وہ تھی ہی ایسی، ہر کسی کے درد کو خود بھی اس طرح محسوس کرتی تھی جیسے وہ شخص محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم ہمیشہ اس عورت کا خیال رکھیں گے اور اس کی مدد کرتے رہیں گے، لیکن اس کی پریشانی کم نہ ہوئی۔ میں صرف 3 دن کے لیے کراچی آیا تھا۔ تیسرے دن میں واپسی کی تیاری کر رہا تھا کہ ثنا نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، بولو۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، آپ اس بیوہ عورت سے نکاح کر لیں۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ہاں، میں پورے ہوش میں ہوں، تبھی یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اگر ہوش میں نہ ہوتی تو کبھی یہ بات نہ کہتی۔ اس نے مزید کہا، یاسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے؟ اسی لیے کہ وہ ایسی عورتوں کا سہارا بنے تاکہ وہ بھی باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے چکر میں کسی غلط کام میں پڑ جائیں۔ آپ نے مالک مکان کی خواہش نہیں دیکھی؟ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس عورت پر نظر جمائے بیٹھے ہوں گے، صرف اس لیے کہ اس عورت کا کوئی مرد نگہبان نہیں ہے، اور کل اس کی بچی بڑی ہوگی تو وہ بھی مردوں کی ہوس بھری نظروں کا سامنا کرے گی۔ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ نے ہمیں جو نظریہ حیات دیا ہے اسی پر عمل کرنے میں ہماری نجات ہے۔ میں مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ثنا نے مجھے کہنے سے روک دیا اور کہا،
کہ آپ کو میری یہ بات ماننا پڑے گی۔ میں انتہائی حیرت سے ثنا کو دیکھ رہا تھا کہ آج کے دور میں کوئی ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو دوسری عورت کو خوشی دینے کے لیے اپنے شوہر کو اس سے تقسیم کر لے، اور آخرکار مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ ہم آج بھی دبئی میں رہتے ہیں۔ میں نے ثنا کے کہنے پر اپنی دوسری بیوی کو بھی دبئی میں ایک علیحدہ گھر لے کر دے دیا ہے۔